حضرت زین العابدین الگ الگ بزرگوں کے حوالے سے بعض کتابوں میں یہ واقعہ منسوب ہے. مشہور محدث فقیہ امام زمانہ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہے اور رو رہا ہے. تو حضرت نے بڑی شفقت کے اس سے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے پاس لے کر کیا ہے محبت سے اس سے بات کرنے لگے کہ اے بچے، رونے کی وجہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں، کیوں رو رہے ہو، کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے، آج صبح میں گھر میں بیٹھے والدہ کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا اور والدہ مجھے پڑھاتے پڑھاتے گھر میں وہ کھانا پکا رہی تھی. اس وقت انہوں نے چولہا سلگایا. جب چولہا سلگایا تو بڑی بڑی لکڑیاں اس پہ رکھی گئی اور انہوں نے اس کو سلگانے کی کوشش کی، چولہا سلگانی. تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس میں ڈالی اور سلگا دیا تو آگ لگ گئی، چولہا آگ پکڑ لیا اور انہوں نے پکانا شروع کیا. بولے اس میں تعجب کی بات کیا ہے اور اس سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو بولے حضرت وہ منظر دیکھنے کے بعد ایک خیال نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے. بولے کیا خیال ہے؟ کہ میں نے مکتب میں یہ پڑھا ہے، مدرسے میں یہ پڑھا ہے کہ کل جہنم کا جو ایندھن ہے، جہنم کی جو لکڑیاں ہیں، جہنم میں جو آگ لگایا جائے گا وہ کس سے لگایا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے، پتھر اور انسان بنیں گے. جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جیسے دنیا میں ہم لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں جہنم کی آگ کو مزید تیز کرنے کے لیے انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا، پتھروں کو اس میں ڈالا جائے گا. جیسے جیسے انسانوں کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ اور زیادہ تپش اس کی کیا ہے زیادہ ہو. یہ ہم نے پڑھا ہے مکتب میں. مجھے اس ایک خیال نے پریشان کیا. آج میری والدہ کا ایک عمل مجھے حیران کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ میری والدہ نے بڑے بڑے لکڑیاں لگ کر کیا ہے چولہے کو سلگانا چاہا، جب نہیں سلگی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس نے ڈال کر کیا ہے سلگایا. کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا جائے اور ان سے کام نہ بنے تو مجھ جیسے چھوٹوں کو پکڑ کر ڈالا جائے. اور اس خیال نے مجھے پریشان کیا ہے. ایک معمولی سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اور خوف الہی کی تربیت گھروں میں اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ امام زمانہ کے سامنے، مشہور اللہ والے کے سامنے اپنی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے ان کی بات سنی، اس بچے کی، اس کو تسلی دی، دعا دی اور خود رونے لگے کہ اے مولا جب چھوٹے بچے کی یہ کیفیت ہے تو بڑوں کو کس قدر کیا ہے اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اس حوالے سے فکر کرنا چاہیے. تو اسی لیے قرآن کریم کی کوئی صورت آپ کو ایسے نہیں ملے گی جس میں یہ مضمون نہ ملا ہو، یہ مضمون نہ بیان کیا گیا ہو کہ خوف الہی ضروری اور لازمی ہے. خوف الہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو بندہ بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے وہ دنیا میں بھی عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی بندے سے اپنے خوف کو دور کرتا ہے جسے اللہ اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے، اللہ اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین کی زندگی ہم دیکھیں، ساری زندگی خوف الہی سے بھری ہوئی آپ کو نظر آئے. آج ہماری حالت یہ ہے، علم سے بے بہرا ہیں. الف کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، با کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، قرآن کے ابجد سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، لیکن خود کو اسلاف سے بھی زیادہ علم والے سمجھتے ہیں. اور اعمال تو ایسے ہیں کہ ذرہ برابر بھی خوف الہی کا اثر ہمیں ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. جبکہ قرآن
ایمان والوں کی یہ تربیت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوف الہی میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارے۔